الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران عزیز، میرے مسلمان دوستوں بھائیوں، اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. دیکھو، ہمیں قرآن میں دین اسلام کی اتباع، دین اسلام کو اپنانے کا حکم ہے. اب دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام اللہ کے احکام، اللہ کے نبی کے طریقے، یہ دین اسلام. اب اللہ کے قرآن کے جو احکام ہیں، اللہ کے نبی کے جو طریقے ہیں، ان کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام. دیکھو، اگر ہم صحابہ کرام کو درمیان سے نکالیں تو پھر دین کا کوئی مطلب ہی نہیں. کیونکہ دین کو ہم تک پہنچانے والے، دین کو ہمیں سمجھانے والے، دین کی مفہوم کو بیان کرنے والے کون؟ صحابہ کرام. اگر صحابہ کرام کو ہم درمیان سے نکالیں تو دین اسلام کا کیا ہے؟ مفہوم ہی کیا؟ مہمل. دیکھو میرے دوستوں، اسلام، شریعت کس چیز کا نام ہے؟ جو آیات میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت، اس آیات کا صرف ترجمہ میں آپ کے سامنے کروں. دیکھو، دین، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام دین صحابہ، اصحاب رسول کے جو دین ہے نا، اس کا نام اسلام. جو آیات میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی آیات میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. اے میرے پیارے پیغمبر کے دوستو، اے میرے پیارے پیغمبر کے ساتھیوں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں تمہارے لیے تمہارے دین. دینکم میں کم ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ کم میں کن لوگوں کو خطاب ہے؟ یہ صحابہ کرام کو خطاب ہے. یہ کم ضمیر کیا ہے؟ صحابہ کرام کی طرف راجع ہے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں تمہارے دین صحابہ کو خطاب ہے.
دیکھو میرے دوستو، جب صحابہ کرام کا دین صحیح تھا، جب صحابہ کرام کا دین مکمل ہو تو پھر مکمل اسی دین کو مانا جائے، کیونکہ اللہ یہاں کیا فرماتے ہیں؟ دینکم سے مراد کیا ہے؟ دین صحابہ، صحابہ کا دین۔ دیکھو اب جب تک مسلمان صحابہ کرام کے دین کو نہ اپنائے تو پھر اسلام کا جو مفہوم ہے نا وہ مہمل ہو کر رہ جائے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی دین صحابہ، اصحاب رسول کا جو دین ہے نا اسے اسلام ہے۔ اب ہم اگر صحابہ کرام کو درمیان سے نکالیں دین کے معاملے میں، صحابہ کرام کو اگر درمیان سے نکالے تو پھر لفظ دینکم مہمل ہو کر رہ جاتا، تو پھر گویا اسلام نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ اللہ نے ہمیں کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے، وہ آخرت میں خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو۔ اب اسلام سے مراد کیا ہے؟ دین صحابہ، صحابہ کا دین۔ دیکھو میرے دوستو، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی نسبت کیا ہے؟ صحابہ کرام کی طرف۔ اليوم اکملت لکم دینکم، یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی کو مخاطب کر دینہ کا، تمہارے دین۔ اللہ یہاں یہ نہیں فرمایا آج کے دن میں کتاب کو مکمل، یہ نہیں فرمایا آج کے دن میں آپ کی سنتوں کو مکمل۔ اللہ نے بھی کیا دین کی نسبت صحابہ کی طرف کی، بہت سے جگہوں میں اللہ کے نبی نے بھی کیا دین کی نسبت کیا صحابہ کرام کی طرف، کیونکہ اس لیے کہ دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کیا ہے؟ معیار ہے۔ قرآن کو، سنت کو سمجھنے والے سب سے پہلے لوگ کون ہیں؟ صحابہ۔ قرآن کے صحیح، سنت کے صحیح آواز کون ہے؟ صحابہ کرام۔ حضرت ڈاکٹر خالد محمود سومرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتا اپنی کتاب میں لکھا، ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، یہی میں بیان کر رہا تھا کہ یا اللہ نے دین کی نسبت صحابہ کرام کی طرف کی، اللہ کے نبی نے بہت سے جگہوں میں دین کی نسبت صحابہ کرام کی طرف کی۔ ایک شخص کھڑے ہو کر پوچھنے لگے، دیکھو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے دین کی نسبت صحابہ کرام کی طرف کی، اللہ کے نبی نے دین کی نسبت صحابہ کرام کی طرف کی، تو پوچھنے لگے دین کی نسبت اللہ کے نبی نے اپنی طرف کی، اللہ نے اپنے نبی کی طرف بھی کی، جیسے کہ کافرون لکم دینکم ولی، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، میں نے اس کا یہ جواب دیا، دیکھو جب یہاں کیا ہے لکم دینکم ولی دین میں یہاں کفار کو خطاب ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ جب آپ کی دعوت کا مخاطب کفار ہو تو پھر وہاں دین سے مراد دین محمد ہی ہوگا، پیغمبر کا دین ہوگا۔ اگر آپ کا مخاطب مسلمانوں کے درمیان ہو، مسلمانوں کو سمجھانا مقصود ہے، تو وہاں دین سے مراد دین صحابہ، کیونکہ
کہ دین صحابہ کے بغیر سمجھنا، اس کو سمجھانا، اس کو اپنانا یہ کیا ہے؟ مشکل۔ اگر آپ امریکہ میں کہہ رہے ہیں، یورپ میں کہہ رہے ہیں، کفار کے درمیان کہہ رہے ہیں، مشرکوں کے درمیان کہہ رہے ہیں، تو وہاں دین سے مراد دین پیغمبر، دین محمدی۔ اگر آپ اپنے مسلمانوں کے درمیان کہہ رہے ہیں تو وہاں دین سے مراد کیا ہے؟ دین صحابہ۔ کیونکہ مسلمان سمجھتے یہ دین کو جن لوگوں نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے صحابہ کرام کے علاوہ کوئی لوگ۔ دیکھو میرے دوستو، یہاں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے کیا دین کے دین کم کی ضمیر کیا ہے؟ کم کی ضمیر کے مخاطب صحابہ کرام، جنہیں اسلام سے مراد دین صحابہ کرام کا ہے۔ اب دیکھو میرے دوستو، صحابہ کرام جو ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ معیار ہے دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے، دین کو اپنانے کے لیے۔ اگر ہم صحابہ کرام کو درمیان سے نکالے تو دین کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا۔ دین کا کیا ہے؟ مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ اگر ہم سب دیکھو آج کل لوگ کیا ہے؟ تحقیق کے نام پر، ریسرچ کے نام پر صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ نے صحابہ کرام کو معیار بنایا۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہاں ہے صحابہ کرام کو معیار بنایا؟ یہ آیت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے دین۔ اس سے واضح اور کیا دلیل ہو سکتا ہے صحابہ کرام کے معیار حق ہونے میں؟ دیکھو میرے دوستو، دوسری بات کوئی یہ نہ کہ آپ کے ذہن اس طرف نہ جائے یہ دین مکمل ہے، اللہ نے فرمایا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے اگر صحابہ کرام غلط راستے پر بھی ہوتے دین مکمل نہیں ہے نا۔ دیکھو صحابہ کرام غلط راستے پر نہیں تھے، صحابہ کرام کا جو دین تھا، صحابہ کرام کی جو لائن تھی، اس کے بارے میں اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم، پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ دین کیا چیز ہے؟ یہ دین اللہ فرماتے ہیں میری نعمت واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنے اس نعمت کو تمام کیا۔ جب اللہ نے اپنی نعمت کو تمام کیا تو پھر اللہ کے تمام کرنے کے بعد ان کو نقص ہو سکتا ہے؟ دیکھو میرے دوستو، یہاں اللہ نے دین کی نسبت صحابہ کرام کی طرف، نعمت کی نسبت وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمت کی نسبت اپنی طرف۔ دیکھو میرے جو دوستو، جب دین صحابہ، جب نعمت خداوندی دونوں مل گئے، دونوں ایک ہو گئے، تو پھر وہ کیا؟ اسلام کا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے لیے اسلام کو دین پسند ہے۔ اب جو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان، میں دین اسلام پر ہوں،
لیکن صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنا، صحابہ کرام کی گستاخیاں کرے، تو وہ مکمل دین نہیں ہے، وہ کوئی اور دین ہے۔ جس دین کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وہ اس دین پر نہیں ہے، وہ کچھ اور دین ہے۔ جس دین کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ دین صحابہ۔ اگر ہم دین کا دعویٰ کریں، اسلام کا دعویٰ کریں، لیکن صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنائے، صحابہ کرام کو دین کے درمیان سے نکالے، تو پھر وہ دین نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، جب تک صحابہ کرام معیار کے طور پر ہمارے سامنے نہ ہو، کیا جب تک صحابہ کرام معیار کے طور پر ہمارے سامنے نہ ہو تو پھر دین کو سمجھنا، دین کو اپنانا، دین کو سمجھانا مشکل ہے۔ دیکھو میرے دوستو، صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا تھا، جن کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا۔ جس طرح انبیاء کا انتخاب اللہ خود فرماتے ہیں، انبیاء نبوت یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے، انسان محنت کرے، جدوجہد کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، تقوی اختیار کرے، اس کو نبوت بھی نہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی چناؤ، اللہ کا انتخاب۔ بالکل اسی طرح صحابیت جو ہے نا، صحابی یہ بھی کیا اللہ کی انتخاب ہے، اللہ کی عطا۔ دیکھو جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا آواز لگا رہے ہیں، اپنی نبوت کا دعوت دے رہے ہیں، تو اس وقت صحابہ کرام موجود تھے۔ صحابہ کرام کا اس دور میں موجود ہونا کہ ان کی محنت کی وجہ سے نہیں، انہوں نے بہت محنت کی، پھر اس دور میں پیدا ہوا۔ ہمارے دور کے جو بزرگ تھے ان سے محنت میں کمی کوتاہی ہوئی، وہ اس دور میں پیدا نہیں۔ صحابہ کرام کو اس دور میں پیدا ہونا یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا انتخاب۔ ہاں پھر وہ اپنی محنت سے مشقتیں برداشت کر کے، کفار کی کیا ہے مار پیٹ برداشت کر کے ایمان کو پکڑتے رہے، ایمان کو کیا مضبوط تھامے رہے۔ لیکن صحابیت کا جو مقام ہے نا یہ اللہ کا، ہمارے علماء نے ایک اصول بیان فرمایا، جو چیز اللہ کی عطا ہو، اللہ کا انتخاب ہو، اس پر تنقید کرنا کیا چیز ہے۔ ایک آدمی اپنی محنت سے کچھ بن جائے، کچھ فن حاصل کرے، آپ اس کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن ایک چیز اللہ کا انتخاب، اللہ کی عطا ہو، اس پر تنقید کرنا یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر ایک حافظ محنت کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، پھر آگے کھڑے ہو کے وہ کیا ختم میں سناتا ہے، پیچھے جو سامع ہوتا ہے اس کو فتح ہوتا ہے، یا پھر کبھی اس کو کہتا ہے آپ صحیح طریقے سے قرآن نہیں سنا، یہ ایک تنقید کیا۔ یہ جو حفظ کیا، حفظ کی دولت جو حاصل کی، قرآن کو حفظ کیا اپنی محنت سے۔ جو چیز آپ کی محنت کا ثمرہ ہو آپ اس کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن ایک جو چیز اللہ کی عطا، اللہ کا انتخاب، آپ اس چیز کو کیا تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے کئی ارشادات میں اس طرف اشارہ فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں محتاط رہو، اختارہم اللہ بصحبت نبی، اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا۔
امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چنا۔ قرآن میں اللہ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا حقا، ان کو کلمہ تقوی ان کے ساتھ لازم کیا، وکانوا حقا بھی اس کے حقدار۔ دیکھو ایک جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی من احبہ فبحبہ احبہ، جو میرے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں نا وہ میری وجہ سے رکھتے ہیں، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ بھی میری وجہ سے بغض رکھتے ہیں۔ دیکھو صحابہ کرام کے جو اعمال ہیں نا ان سے بحث نہیں ہے، یا اللہ کے نبی اس طرح بھی فرما سکتے تھے، جو میرے صحابہ سے پیار کرتے محبت رکھتے ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان عمل کی وجہ سے، ان کی کیا ہے علم کی وجہ سے، ان کے عمل ان کی قربانیاں تو اپنی جگہ، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کو اپنے درجات ملتے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت رکھتے وہ میری محبت کی وجہ سے، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتے وہ میری بغض کی وجہ سے۔ جو اللہ کے نبی سے بغض رکھے وہ کامیاب ہو سکتا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دیکھو میرے دوستو، بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو اپنانے کا حکم، قرآن میں اعلان فرمایا اسلام کے علاوہ اگر کوئی تم اور دین تلاش کرو گے تم سے ہرگز قبول نہیں کیا۔ پھر اسلام کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے خود بیان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اسلام کا معنی دین صحابہ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ دین اسلام۔ دیکھو کوئی یہ نہ کہے کہ میں اس کا معنی کر رہا ہوں، اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، میں صرف قرآن کی نص بیان کر رہا ہوں۔ اگر ہم صحابہ کرام کو کیا ہے دین سے نکالیں، صحابہ کرام کو معیار نہ سمجھیں، تو پھر دین اسلام کا کیا مفہوم ہی بدل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کو سمجھنے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی، صحابہ کرام نے جو دین ہمیں پہنچایا ہے، جو اللہ کے نبی کے احکامات، جو اللہ کے نبی کے قرآن کی، اللہ کے قرآن کے احکامات بیان کرنے والے کون ہیں؟ ہم تک پہنچانے والے وہی صحابہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی قدر، ان کی عظمت، ان کی شان بیان کرنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔